والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل وجوب رحمت کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، 2021 کا سال عیسوی کے اعتبار سے آج شروع ہوا چاہتا ہے. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس عیسوی سال کا آغاز جمعۃ المبارک سے ہو رہا ہے، اور اس 2020 کا سال کا جو اختتام ہے، یا کسی بھی سال کے اختتام پر ہمارے نوجوان مرد ہوں یا خواتین انگریزوں کے طرز عمل کو اپنا کر غیر مسلموں کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اس کا آنے والے سال کا عجیب طریقے سے استقبال کرتے ہیں. گزرے ہوئے سال کا اختتام بھی شرعی حدود کو بالائے طاق رکھ کر کیا جاتا ہے. کہیں آتش بازی کی صورت میں، کہیں گلچھروں کی صورت میں، اور کہیں شراب و کباب کی محفلیں منعقد کرنے کی صورت میں اس آنے والے سال کا استقبال کیا جا رہا ہے. احباب ذی وقار، اسلام کا یہ اصول ہے اور یہ نظریہ ہے کہ جو چیز ہم سے چھن جایا کرتی ہے
جو ہم سے مفقود ہو جایا کرتی ہے ہم اس پر خوشیاں نہیں مناتے، ہم اس پر گلچھرے نہیں اڑاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے اور ہم مزید موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا سوال بعض اوقات ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا اس 21ویں سال کے آنے کی مبارکباد دی جائے یا نہ دی جائے۔ آج عجیب الجھنوں میں لوگ گرفتار ہیں، کیا آنے والے سال کو کس طرح خوش آمدید کہا جائے، گزرا سال کا اختتام کس اعتبار سے کیا جائے۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سال جو گزرا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی کو ثبات نہیں ہے، ہماری زندگی کو دوام نہیں ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ 1 سال کا گزر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا ہے اور ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا سال کم ہو جائے اور ہم اس دن کو گلچھروں کی نظر کر دیں، محفل رقص و سرود کی نظر کر دیں، شراب و کباب کی نظر کر دیں اور سڑکوں پر اپنی گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر لوگوں کا چلنا اور جینا دوبھر کر دیں تو ہم سے بڑا احمق اور کوئی نہیں ہوگا۔ انسانیت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ سوچنا یہ ہے کہ جو ہمارا سال گزرا ہے وہ کس اعتبار سے گزرا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے حساب کا دن آ جائے، تمہارے محاسبے کا دن آ جائے، فرمایا حاسبو، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو۔ سال کا گزرنا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بے ثباتی پر دلیل ہے کہ ہماری زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ ہمارے قدم کا آخرت کی طرف جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منزل ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، موت کے بعد کی زندگی ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے وقت کی قدر کر لی، وقت کو غنیمت سمجھ لیا، ان گزرے ہوئے لمحات کو اپنے لیے باعث فخر جانا اور اس کو غنیمت سمجھا، وہ شخص اس دنیا میں کامیاب ہے۔ اور جس شخص نے اس دنیا کی اس وقت کی قدر نہ کی، اس وقت کو اللہ کے احکام کی مخالفت میں بسر کیا، حضور کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی میں بسر کیا، جس نے قرآن و سنت سے دور ہو کر اس زندگی کو گزارا، وہ شخص چاہے جتنا مرضی مال و اسباب جمع کر لے، جتنا چاہے کوٹھیاں جائیدادیں جمع کر لے، زر و جواہرات کے انبار لگا لے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی شخص ہے جس نے اس دنیا کی وقت کی قدر کر لی، اس دنیا کے وقت کی قدر کو پہچان لیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے جس نے اپنا وقت گزار لیا، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ ہم سے دنیا کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے،
ہم اس پر کفی افسوس ملتے ہیں، ہم اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وقت وہ نعمت ہمیں مل جایا کرتی ہے۔ مال و جائیداد اگر ہاتھ سے چھن جائے اس کے ملنے کا چانس موجود ہے، کوئی کاروباری نقصان ہو جائے اس کاروبار کے بہتر ہونے کی امید ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یارو جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جو وقت گزر جاتا ہے، آج تک دنیا کی کوئی مشینری ایسی دریافت نہیں ہوئی جو گزرے ہوئے وقت کو پھر سے واپس لا سکے۔ کوئی دنیا کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جو گزرے ہوئے وقت کو پھر سے واپس لا سکے۔ تو اس لیے سوچنا یہ ہے کہ جو ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اس کو کس طرح غنیمت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا اور وقت کی قسم، زمانے کی قسم، وہ زمانہ جو تم نے اللہ کے احکام کی اعمال کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں گزارا، یا وہ زمانہ جو تم نے اللہ کے احکام کی مخالفت میں گزارا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بدعمالی کر کے، اللہ کے احکام کی مخالفت کر کے، وقت کی غنیمت وقت کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار رہا ہے، کھیل کود میں صرف کر رہا ہے، نائٹ کلبوں کی نظر کر رہا ہے، شادی بیاہ کی رسموں میں حضور کی سنت کی بجائے رقاصاؤں کے نچانے پر صرف کر رہا ہے، کھیل کود میں صرف کر رہا ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، سن لو انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس یہ دیکھ لے، یہ غور کر لے کہ ما قدمت لغد، کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اپنے کل کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بیچ میں فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس جان لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور آگے پھر تاکید کے لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے، وہ غافل نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کے علم کی بے کرام وسعتوں کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، تمہاری بد اخلاقی بھی اس کے سامنے ہے، تمہارا کمزوروں کے اوپر کے حق کو کھا جانا بھی اس کے سامنے ہے، حضور کی سنتوں سے اعراض کر کے غیروں کے طرز عمل کو اپنانا بھی اس کے سامنے ہے، رات کی محفلوں میں شباب و کباب کی محفلیں منعقد کرنا بھی اس کے سامنے ہے، اور دن کی اجالے میں کسی غریب اور فقیر کی مدد کرنا بھی اس کے سامنے ہے، رات کی تنہائی میں چوری اور ڈکیتی کرنا، مسافروں اور راہگیروں کو لوٹنا بھی اس کے سامنے ہے، اور دن کے اجالے میں کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی اس کے سامنے ہے، رات کی تنہائی میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا بھی اس کے سامنے ہے، اور دن کے اجالے میں کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا، کسی کا حق غصب کرنا بھی اس کے سامنے ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جان، میں ڈرو اس اللہ سے، ہر نفس جانے گا اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ احباب، اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کون سا وقت کو کس انداز میں گزارنا ہے کہ یہ وقت کل ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود ہیں۔ دائیں کندھے والے فرشتے نیکیاں لکھنے پہ مامور ہیں، بائیں کندھے والے بدیاں اور برائیاں لکھنے پہ مامور ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ ہمارے دائیں کندھے والا فرشتہ وہ اپنے اس رجسٹر پر ہماری نیکیاں لکھ سکے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں، نعمتان دو نعمتیں ہیں کہ کثیر من الناس مغبون، کہ بہت زیادہ لوگ ان نعمتوں کی وجہ سے مغبون گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک الصحت والفراغ، ایک تمہاری صحت ہے، صحت کے ایام ہیں، تندرستی کے ایام ہیں، والفراغ، اور ایک تمہاری فراغت کے اوقات ہیں۔ ہمیں جب اللہ صحت عطا فرماتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم تندرست ہیں، ابھی ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی رات کی تہجد کے سجدے کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، ابھی ہمیں حلال روزی کمانے کی ضرورت کیا ہے، ہم تندرست ہیں۔ جب ہمارے اعضاء جواب دے جائیں گے، جب ہمارے اعضاء سکڑ جائیں گے، جب ہمیں چارپائی سے بھی لوگ سہارے سے اٹھائیں گے، پھر ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا اگر جائزہ لیجیے تو کسی ولی کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس نے اللہ کی عبادت بڑھاپے میں جا کر کی ہے۔ ہر ولی نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہے۔ اسی لیے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کل جب قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، فرمایا اس شخص کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھائی، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کہ جو جوان ہوا تو دنیا کی رنگینیاں بھی اس کے سامنے تھی، عیش و عشرت کی محفلیں بھی اس کے سامنے تھی، رقص و سرود کی محفلیں بھی اس کے سامنے تھیں، حسن و جمال کی کہکشاں بھی اس کے سامنے تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں ڈھال دی۔ وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی در جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ مرسلین کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا ظالم بھی وہ بھی ایک کونے میں پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس سے شکار نہیں ہوا جاتا۔ جب جوانی ڈھل جائے گی پھر ہم اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے، لیکن فرمایا یہ صحت اور تندرستی کے ایام اور دوسری فراغت کے جو اوقات ہیں کہ انسان کو وقت ملا ہے، مشغولیت سے کچھ وقت نکلا ہے، مشغولیت سے کچھ گھڑیاں ملی ہیں، ان گھڑیوں کو ہمیں اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ آج ٹی وی کے اندر مبصرین تبصرہ کر رہے تھے کہ کہتے تھے، کچھ کہتا تھا کہ یہ 2020 کا سال بڑی پریشانی کا سال گزرا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بڑا منحوس سال گزرا ہے، لیکن ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا 2020 سال
اس اعتبار سے خوشی کا سال گزرا ہے کہ اس سال لوگوں کو اللہ کی یاد آئی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے گئے، بٹھا دیے گئے، فرصت کے اوقات ملے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہر کسی نے انہیں غفلت کی نظر ان گھڑیوں کو نہیں کیا ہے، ہر کسی نے اسے عیش و عشرت کی نظر نہیں ان گھڑیوں ساعتوں کو کیا ہے۔ کسی نے گھر بیٹھ کے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، کسی نے گھر بیٹھ کے تہجد کے سجدوں کی لذتیں بھی حاصل کی ہیں، کسی نے حضور کے فرامین کو پڑھا ہے، کسی نے اپنی زندگی کے انقلاب لایا ہے، کوئی حضور کی شریعت کے آپ کی احادیث کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ 2020 کا سال اس اعتبار سے کہ بولے بصروں کو رب کی یاد آئی ہے، اس اعتبار سے 2020 کا سال کوئی کم تر سال نہیں ہے۔ تو اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ناتا تعلق جوڑ کے رکھیں۔ علماء فرماتے 3 طریقے ہیں جن کی وجہ سے رب سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے۔ 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، نماز میں کوتاہی نہ کی جائے، نماز میں سستی نہ کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ فرماتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن سے ناطہ جوڑا جائے۔ یہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 کام کرتا ہوں، اگر میں چاہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اگر میں چاہوں کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، 2 ہی کام کرتا ہوں۔ تو دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم اپنے رب سے ناطہ جوڑ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن ہماری شادی بیاہ پر ہماری بچیوں کو قرآن کا سایہ دینے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ ہم بڑے فخر سے جب اپنی بیٹی کو شادی پہ رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ تو رکھ دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کبھی اس کی زندگی میں قرآن کے ذریعے اس کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم اپنی الماریوں کی اوپر والی شیڈ پر قرآن رکھ کر اس کو تو اس قرآن سے زینت دے دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو کبھی ہم قرآن سے آراستہ ہی نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز فرمایا وہ ہے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرنا۔ اس لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ اور فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، آقا فرماتے ہیں وہ جنت کی راہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو یہ 3 چیزیں اپنا لو، وقت کی قدر سمجھ آ جائے گی۔ یہ وقت اللہ سے ناطہ جوڑنے کے لیے ہے، یہ وقت غنیمت سمجھنے کے لیے ہے، یہ وقت لہو و لعب کی نظر کرنے کے لیے ہمیں نہیں ملا۔ یہ گھڑیاں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا حدیث پاک۔ حضور فرماتے جب قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، حدیث پاک کے لفظ ہیں اذا قامت القیامہ، جب قیامت قائم ہو جائے، اور فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اور وقت نہیں ملتا، صرف اتنا وقت ملتا ہے کہ کوئی کھجور کا درخت لگا سکتا ہے، تو کملی والے آقا نے فرمایا اس قیامت کے قیام کے دوران اسے چاہیے کہ وہ کھجور کا درخت ضرور لگا لے۔ کیوں؟ کھجور کا ہی درخت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کھجور کے درخت کے بڑے فائدے ہیں، کھجور ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور کو اگر کچا پھل جسے ہم پنجابی میں ڈوکا کہتے ہیں اس میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، کھجور پک جائے پھر اعلیٰ شیریں پھل میوہ بن جاتا ہے۔ کھجور کے پتوں کی شال سے چارپائیاں وغیرہ ترتیب دی جاتی ہیں، تو کھجور ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مقصد یہ ہے لوگوں کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ قیامت آ رہی ہے، اور فرمایا تمہیں کسی مخلوق خدا کو فائدہ دینے کا موقع مل جائے تو کبھی دریغ نہ کرنا، اس کو فائدہ ضرور پہنچانا، اس کو فائدہ ضرور پہنچانا، اس کے ساتھ نیکی ضرور کرنا۔
اس کی بھلائی ضرور کرنا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ ضرور دکھا دینا۔ آج ہم نے پتہ ہے اور یہ یقین ہے کہ ایک لمحہ بھی جب موت آئے گی نہ ادھر ہوا جائے گا نہ ادھر ہوا جائے گا۔ اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جب موت آئے گی ایک لمحہ کے لیے ادھر آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہمیں موقع بھی ہے، غنیمت بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ کیا ہم ان ایام کو اللہ کی بارگاہ میں گزاریں گے؟ 2021 چڑھ چکا ہے، عہد کریں کہ یا اللہ 2020 کا سال یا اس سے پہلے کے سال جو ہم نے غفلت میں بسر کر لیے ہیں، مولا ہم یہ عہد جدید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا سال تیری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے میں گزرے گا، آئندہ آنے والی گھڑیاں تیرے نبی کے عشق میں گزرے گی، آئندہ آنے والی ساعت مخلوق خدا کی خدمت میں گزرے گی، آئندہ آنے والی ساعت تہجد کے سجدوں کی لذتیں حاصل کرنے میں گزرے گی، آئندہ آنے والی ساعت نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کرتے ہوئے گزریں گی۔ یہ تو مزہ ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہ مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ سوچو زندگی گزاری کیسی ہے اور آئندہ کیسے گزارنی ہے۔ بس میرا یہی سبق ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ خدا را اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے، اس وقت کی قدر کیجئے، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں وقت ایک ایسی تلوار ہے جو اس کو نہیں کاٹے گا یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ کسی کا، وہ کہتے ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو ون، وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ نہیں انتظار کرے گا کہ آؤ سجدے کر لو تو میں رک جاؤں گا، نہیں، یہ رکنے والا نہیں، یہ گزرتا جا رہا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے بیتتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔